اور الخضر سہارا در حقیقت اسی کا ترجمان ہے جس کی تعارفی تقریب آج منعقد ہو رہی ہے۔ شکر ہے اس اللہ عز و جل کا جس نے آج ایڈیٹرز کونسل کے پلیٹ فارم سے مجھے یہ عزت افزائی، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ الخضر سہارا سرگودا ڈویژن کا پہلا طبی میگزین ہے۔ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایڈیٹر کونسل سرگودا ڈویژن کے صدر، اراکین و مجلس عاملہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو منعقد کرا کر اپنی عزت افزائی اور میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ سہارا کو سہارا دینے سے در حقیقت انہوں نے اپنے دلوں کو سہارا دیا ہے، کیونکہ سہارا تنظیم جو ہے سہارا ہے دکھی انسانیت کے لیے، سہارا ہے دل کے مریضوں کے لیے، سہارا ہے زخمی دلوں کو جوڑنے کے لیے، اور سہارا ہے دل کے اٹیک سے بچانے کے لیے۔ سہارا کا بنیادی مقصد بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے عوام الناس میں تمام امراض بالخصوص کی بڑھتی ہوئی رفتار کے خلاف شعور و آگاہی پیدا کرنی ہے۔ وہ لوگ جو تشخیص و علاج معالجہ کی سہولیات نادار مریض سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ سہولیات بہم پہنچانا ہے۔ میں اپنے ڈاکٹرز کافی سارے تشریف فرما ان سے معذرت کے ساتھ ایک شعر عرض کروں گا کہ فیسیں کچھ اس طرح ڈاکٹرز نے بڑھا رکھی ہیں، ہوش نادار مریضوں کے اڑا دیتی ہیں۔ میں آج کے مہمان خصوصی جناب ڈی سی حامد علی خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ابھی بھی انہیں ایک چٹ موصول ہوئی ہے کہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، ایک میٹنگ ہے، تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے تمام مصروفیات کے باوجود اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹتے ہوئے اپنے دل کو تقویت دینے کے لیے اس مجلس بخشی اور تشریف لے آئے۔ میں تمام سامعین و حاضرین کا مشکور ہوں جو اس محفل میں تشریف لے آئے اور انہیں اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت شکریہ۔ اب عبید اللہ طاہر صدر ایڈیٹر کونسل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عبید اللہ طاہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب حامد علی خان صاحب، جناب ڈاکٹر خضر محمود قاضی صاحب، ایڈیٹر کونسل کے عہدیداران، معزز حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے تو میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب حامد علی خان صاحب کا ہماری تقریب میں 5ویں بار تشریف آوری پر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی تقریب میں اپنے حامد علی خان صاحب کا اس لیے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ ایڈیٹر کونسل کی سرپرستی کی ہے، شفقت کی ہے، اور ہمارے کسی مطالبے کے باوجود، کسی مطالبے کے بغیر انہوں نے ہمیشہ شفقت کی اور ایڈیٹر کونسل کے لیے ہم پچھلے سال 30,000 کی گرانٹ دی اور ایک کارپیٹ عنایت فرمایا اور ایڈیٹر کونسل کے لیے کرسیاں عنایت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ایڈیٹر کونسل کے محسن ہیں، جنہوں نے ہمیشہ لائبریری کے لیے کتب اور دفتر کے لیے کارپیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شفقت وہ ایڈیٹر کونسل کے ساتھ فرماتے ہیں، ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ ڈاکٹر خضر محمود قاضی صاحب خدمت خلق کے جذبے کے تحت سہارا تنظیم کے پلیٹ فارم پر جو خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، میں انہیں ایڈیٹر کونسل کی طرف سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ جو وہ دل کی بیماریوں کے خلاف، جیسے انہوں نے واک کی، سیمینار کا اہتمام کیا، جیسے بھی وہ ہماری طرف سے جو تعاون کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انہیں بھرپور اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ شکریہ۔ اب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سرگودا کے ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر جناب حامد علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب قابل احترام آج کی مجلس کے دولہ ڈاکٹر خضر محمود صاحب، ایڈیٹر کونسل کے صدر جناب عبید اللہ طاہر صاحب، جنرل سیکرٹری ایڈیٹر کونسل AR سلیم صاحب، اراکین ایڈیٹر کونسل، نہایت ہی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج اس تقریب میں آنے سے پہلے مجھے کچھ تاخیر ہوئی۔ میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا اور ابھی ایک دوسری میٹنگ اس سلسلے میں مجھے کرنی ہے۔
ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وقت کی پابندی کروں. میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ایک نیک اور بامقصد تقریب تھی, مجھے وقت پر آنا چاہیے تھا. میں ایڈیٹر کونسل کا بھی انتظامیہ کی طرف سے اور ذاتی حیثیت میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ایڈیٹر کونسل نے اپنے رول کو بہت احسن طریقے سے یہاں سمجھا ہے اور اس کو بڑے فعال اور ایک خوبصورت طریقے سے ادا کر رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ بہت پروقار اور بامقصد تقاریب کا انعقاد کیا ہے, چاہے وہ کلچر میں ہوں, علمی ہوں, ادبی ہوں, اور آج ماشاءاللہ آپ نے پورا سرکل کمپلیٹ کر دیا ہے ایک صحت کے معاملے کو بھی کور کر کے. میں اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں, بے لوث لوگ ہیں, سرگودا کی بڑی خدمت کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے انتظامیہ کے بھی ہمیشہ معاونت کی ہے, ہماری رہبری کی ہے, میری رہنمائی فرمائی ہے. اور آج کی تقریب کیونکہ بڑی ایک ٹیکنیکل تقریب ہے, میں پروفیشنل طور پہ ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن میں بھی دل رکھتا ہوں اور تھوڑا بہت دل کا مریض بھی ہوں. ڈاکٹر رسول اللہ صاحب بیٹھے ہیں, میرے وہ معالج بھی ہیں, تو اس لیے بھی میں اس تقریب میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں پہ آیا اور میرے لیے ایک بڑی یوزفل باتیں ہوئیں. انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے. وہ اکیلا نہ ہنستا اچھا لگتا ہے نہ روتا اچھا لگتا ہے. وہ معاشرے کا ایک بڑا عام رکن ہے اور ایک خوگر ہے. اگر معاشرہ ایک عمارت ہے تو اس لیے ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے, اور معاشرہ اگر ایک دریا ہے تو انسان اس کی قطرے کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ معاشرہ نہیں چل سکتا جب تک کہ انسان اس کے اندر ایک عام رول ادا نہ کرے. اور اس سے بڑھ کر رول کیا ہو سکتا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے ایک عبادت کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے بھی انسان کی شناخت کو خودی سے ترجیح دی ہے, اور معاشرے کو علامہ اقبال نے اس کی شناخت بے خودی سے ترتیب دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جس طرح آپ نے سنا بار بار فرمایا, حقوق اللہ اور حقوق العباد, حقوق العباد کو حقوق اللہ پہ ترجیح دی گئی ہے. اور اس لیے ترجیح دی گئی ہے کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ آپ اور میرے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو حقوق ہیں وہ معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی خدمت ہے, اور بہت لوگ ہیں جو حقوق العباد کو سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے بڑھ کر معاشرے میں جو ڈاکٹروں کا ایک رول ہے, ان کا اپنا ایک رویہ ہے, ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہے, وہ ایک بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے. وہ ایک نیوکلیس کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ دکھی لوگ ہوتے ہیں, وہ گھبرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ کمپیشن کے مستحق ہیں. ان کو ریلیف چاہیے, اور وہ چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے, چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, چاہے دیہاتی ہے چاہے کسان ہے, چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور آپ کی ڈاکٹر کے علاوہ اگر آپ کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ بھی ہے, آپ کی خدمت کرنے کا بھی جذبہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ عبادت سے کم نہیں ہے. اس حوالے سے میں ڈاکٹر خضر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا عظیم کام سر انجام دیا ہے. اور آج کل معاشرے میں جب ہر جگہ ایک کفرت تفریح ہے, مایوسی ہے, فرسٹریشن ہے, اور سب سے بڑھ کر ادارے دم توڑ چکے ہیں. آج کل پاکستان میں اداروں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, ادارے کمزور ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں. وہاں شخصیات کی, وہاں انڈیویجولز کی زیادہ ویلیو ہے, ان کی زیادہ اسٹرینگتھ ہے, وہ زیادہ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ حکومت پاکستان یا حکومت وقت بے پناہ مسائل میں گھری ہوئی ہے, اور ان کا اپنا ایک رول ہے, وسائل کی کمی ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, تو این جی اوز کا اور جو آپ کی تنظیمیں ہیں ان کا رول اور زیادہ ہو گیا ہے. جس طرح شیخ امتیاز صاحب نے فرمایا, شیخ صاحب نے, کہ سوشل انسیکیورٹیز پاکستان میں بہت ہیں. حالانکہ جو صحت کا محکمہ ہے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل سیکورٹیز مہیا کریں, انشورنس ہے, ایجوکیشن ہے, لٹریسی ہے, علاج ہے. یہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. غریب ملک ہے پاکستان, ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے. تو اس لحاظ سے بھی, اس اعتبار سے بھی جو ادارے دم توڑ چکے ہیں, انفرادی لوگ آگے آ رہے ہیں, وہ ہماری ستائش کے مستحق ہیں, ہماری سپورٹ کے مستحق ہیں, ہماری مدد کے مستحق ہیں. تو ڈاکٹر خضر صاحب, ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ذاتی حیثیت سے, سرگودا کی عوام کی حیثیت سے اور میری انتظامی حیثیت سے وہ جو بھی معاونت چاہیے, جو بھی مدد چاہیے, میں آپ کے لیے حاضر ہوں. یہ ایک بہت نیک کام ہے, ایک جہاد کا کام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. میں آپ کا باقاعدہ رکن بن چکا ہوں. میں جس حیثیت میں ہوں گا, جدھر بھی ہوں گا, آپ کی میٹنگ ضرور اٹینڈ کروں گا. میرے لائق کو خدمت ہو, چندہ دینا میں دوں گا. آج کی سعادت سے میں اپنی طرف سے آپ کو اس تنظیم کے لیے 5000 روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اب میں
ایڈیٹر کونسل کے صدر جناب عبید اللہ طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈپٹی کمشنر سرگودا جناب حامد علی خان کو ایڈیٹر کونسل سرگودا ڈویژن کی طرف سے شیلڈ پیش کریں۔ اور اب میں جناب عبید اللہ طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایڈیٹر کونسل کی طرف جناب ڈپٹی کمشنر سرگودا ڈویژن سے سرگودا سے گزارش کریں کہ وہ ڈاکٹر خضر محمود کو ایوارڈ ایڈیٹر کونسل کا جو گولڈ میڈل ہے وہ پیش کریں۔ اب جناب ڈاکٹر خضر محمود قاضی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سہارا تنظیم کی طرف سے اپنا جو ہے شیلڈ اور ڈپٹی کمشنر صاحب سرگودا کو پیش کریں۔ ڈاکٹر خضر محمود قاضی صاحب دوسری شیلڈ ایڈیٹر کونسل کے صدر جناب عبید اللہ طاہر کو پیش کریں۔ آخر پر میں جناب محمد یوسف کلیار صاحب پرنسپل پیرا میڈیکل اسکول سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب حامد علی خان صاحب، محترم ڈاکٹر قاضی صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر صاحب کا جو میگزین ہے، طبی میگزین، اس کی ساری اہمیت ہے اور اس کے لیے جو سارے کی ضرورت ہے وہ ساری آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ جیسے ایک مقرر صاحب نے فرمایا تھا کہ انسان اس کائنات میں جو دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے، اس کے ارد گرد سارا نظام اللہ نے جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے دل کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کسی جگہ نہیں سماتے، اللہ صرف اور صرف انسان کے دل میں سماتے ہیں، اور اللہ پاک نے دل کو جو ہے اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس دل کو صحت مند رکھنے کے لیے اور سارے نظام کو چلانے کے لیے پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم سارے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی نظام ہم دنیا میں چلانا چاہتے ہیں اور جس انداز سے بھی چلانا چاہتے ہیں، سارے کی سارے نظام کو چلانے کے لیے، سارے اپنے سسٹم کے لیے پھر بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور سارے کی ساری جو محنت ہماری ہے اس میں الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مقصد جو ہے وہ دعا کے اندر، یعنی جتنا ہم نے کام کیا ہے پھر اگر اس میں ہم دعا کر لیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اور اللہ سے مانگ لیں گے تو اللہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو شر پیدا ہو سکتا ہے اللہ اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نظام کے اندر امن اور سکون کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو بھی اللہ پاک عملی شکل دے سکتے ہیں۔ تو سارے کے سارے حضرات جو ہے اللہ کی طرف دل سے جو ہے متوجہ فرمائیں کہ اللہ پاک اس محفل کے اندر جو کمی اور کوتاہی اس کو معاف فرمائیں، اور جو ہمارے اندر موجود ہے نیک حیثیت اس کو اللہ پاک وجود عطا فرمائیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد سارے دعا کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ اب میں تمام مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چائے کے لیے اوپر تشریف لے جائیں۔ نہیں وہ دیں گے، کہتا اعلان چائے کے لیے اوپر تشریف لے جائیں۔ خواتین کے لیے ادھر علیحدہ بندوبست کیا گیا۔